مولا سے پوچھا مولا فرق مال، تبھی کہا کہ جب جب نماز پڑھنے کے بعد مجلسوں کے بعد ہم دعا کرتے ہیں خدا میرے رزق میں کیا عطا فرما، برکت عطا فرما. ہم یہ نہیں کہتے کثرت عطا فرما، ہمیشہ کہتے ہیں برکت عطا فرما، میری عمر با برکت عطا فرما، رزق با برکت عطا فرما، اولاد با برکت عطا فرما. تو برکت میں اور مال میں بڑا فرق ہے. کثرت مال برکت نہیں. کب برکت کیا ہے؟ اردو کا چھوٹا سا جملہ لیکن بہت بامعنی جملہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. آپ سفرے پہ بیٹھے، طعام بہت زیادہ تھا، لیکن جو تم نے کھایا وہ تمہارا رزق تھا. باقی جو پڑا تھا وہ مال تھا. اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ پڑا ہو، وہ مال ہے. جتنا کھاؤ گے وہ تمہارا رزق ہے. جتنا پیسہ استعمال کرو گے وہ تمہارا رزق ہے. کتنے سیاستدان کروڑوں اکاؤنٹ میں تھے، مر گئے کیونکہ وہ مال تھا، ان کا رزق نہیں تھا. ہاں، کتنے ایسے جن کے پیسے تو ہیں پر فریز ہو گئے. تو یہ کیا تھا؟ مال تھا، رزق نہیں تھا. کتنے ایسے سیاستدان گھر بڑے ہیں لیکن چھوٹے سے جیل کے سیل کے اندر بند ہیں. تو وہ گھر کیا ہے؟ مال ہے. رزق خدا نے اس چھوٹی سی جگہ کو بنایا ہے. تبھی کسی نے کہا کہ مولا اگر کسی کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، مثلا ہم دعا کرتے ہیں خدایا، اب سوسائٹیوں میں آپ لوگ رہتے ہیں، پہلے 200 گز کا لیا پلاٹ، پھر تمنا تھی 400 لوں، پھر تمنا بنی 500 کا لوں، 600 کا لوں، 1000 کا لوں، پھر فلاں بندے کا 2000 گز کا پلاٹ ہے، تو دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے نا. فرمایا یہ نہیں دیکھو اس کے پاس گھر کتنا بڑا ہے، وہ بڑا گھر اس کا مال ہے. کا رزق کیا ہے؟ کا رزق وہ زمین ہے جس پہ رات کو سوتا ہے. یہ 7 فیٹ کی زمین جو تجھے مل رہی ہے یہ تمہارا کیا ہے؟ رزق ہے. کئی ایسے امیر ہیں بینگلو بنا کے باہر ملک چلے جاتے ہیں، نوکروں کا رزق بن جاتا ہے. سالوں گزر جاتے ہیں اپنے گھروں میں نہیں آتے. ڈیفینس چلے جائیں، مختلف جگہوں پہ آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے بینگلو خالی پڑے ہوئے ہیں. وہ کس کا رزق بن رہا ہے؟ نوکروں کا رزق بن رہا ہے. اور جناب امریکہ میں پڑا ہوا ہے، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کوئی ایک چھوٹے سے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی ویل چیئر پہ پڑا ہوا ہے. اسی لیے کہا دعا کرو اے خدا میرے رزق میں برکت عطا فرما. جو مجھے دے رہے ہو وہ مجھے نصیب بھی ہو. فائدہ کیا کہ اللہ دے پر نصیب نہ ہو. کسی کے 11 بیٹے ہوں پر بابرکت نہ ہوں، اور کسی کو خدا 1 دے لیکن بابرکت بیٹا دے. زندگی دے، زندگی بابرکت دے. اب ہم میں سے کوئی 60 سال زندگی گزار کے جائے گا، کوئی 70 سال گزار کے جائے گا. اب سوال برکت والی ہے کہ نہیں؟ پر شہید حسینی کی زندگی کم پر زندگی بابرکت تھی. زندگی زیادہ ہونا معیار نہیں. یہ دیکھو تمہاری زندگی بابرکت ہے کہ نہیں، زندگی مفید ہے کہ نہیں. جتنی جیو وہ زندگی مفید جیو. تبھی کا اولاد کے لیے اب دعا کرو چاہے خدا اولاد بابرکت. رزق کے لیے دعا کرو اے خدا مال تو دے رہے ہو لیکن اس مال کو میرا رزق بھی بنانا تاکہ مجھے نصیب بھی ہو جائے. اب کسی نے امیر المومنین سے پوچھا مولا اگر مال کو اپنا رزق بناؤں تو کیسے بناؤں؟ رزق کا مطلب وہ میرا نصیب بن جائے. تو مثلا کسی کے پاس 10,000 ہیں، اس نے خود کھایا 2,000 باقی پڑا ہوا ہے. تو مولا فرماتے ہیں اگر مال کو رزق بنانا چاہتے ہو تو جو جتنا تیرا ہے وہ تو کھا لے گا، اور فرمایا جو بچ گیا وہ اسے دو جس کے پاس نہیں ہے. تو جب وہ کھائے گا خدا اس کو تیرے رزق میں شامل کر دے گا. پھر وہی صلہ انسان کو کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں ملتا ہے. تو کہا بقیت اللہ خیر لکم، یہ وجود مبارک جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ باعث خیر ہے. خیر سے مراد رزق ہے، خیر سے مراد برکت ہے. اب برکت میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اولاد کے لیے معصوم نے ایک جملہ استعمال کیا، جو اچھی اولاد ہے وہ قرۃ اعین ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کسی کے بعد 10 بیٹے ہوں لیکن اذیت کے باعث ہوں، اولاد سے تنگ و بیزار ہو جائے، تو یہ اولاد بابرکت نہیں ہے. کہ اولاد بابرکت وہ جسے دیکھ کر تجھے کیا آئے؟ سکون آئے. اسی طرح خدا نے میاں بیوی کے لیے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ شادی کرو تاکہ لتسکنو، تاکہ تمہارے گھروں میں کیا آئے؟ سکون آئے. مال وہ کام کا جو مجھے سکون دے، اولاد بھی وہ کام کی جو مجھے سکون دے.
گھر بھی وہ گھر ہوتا ہے جو سکون دے، بیوی بھی وہ بیوی جو کیا دے، سکون دے. اسی طرح شوہر بھی وہ شوہر اچھا جو کیا دے، سکون دے. اگر شادیاں کرو اور سکون نہ ہو، آج مزاحن کہتے ہیں نا، وہ تو شادی خانہ آبادی، بعض کہتے خانہ بربادی. کہ بھائی شادی کے بعد حال احوال سناؤ، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہ جو سکون تھا وہ سکون بھی الگ. خدا کہہ رہا شادی سکون ہے، پھر اس کا سکون کیوں جا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو انسان مسٹیک کر رہا ہے نا. یہاں پہ خدا کہتا ہے جس نے اس وجود کو مانا، خدا اس کی زندگی میں برکت لائے گا. برکت تب آتی ہے جب زندگی میں سکون آتا ہے. ایک بندہ جھوپڑی میں سو رہا ہے سکون کے ساتھ، ہاں، اور کسی کو گلستان سوسائٹی کے بنگلوں میں بھی نیند نہیں آ رہی. ہاں، جب تک رات کو نیند کی گولی نہ کھا لے جناب کو نیند نہیں آتی. ہاں، اور وہ جھوپڑی میں سو رہا ہے سکون کے ساتھ. کسی کے سامنے چرغے ورغے پڑے ہوئے ہیں، سکون نہیں ہے، اور وہ دال روٹی کھا رہا ہے سکون کے ساتھ. ہاں، تو خیر وہ سکون ہے کہ نماز شب پڑھو تاکہ خدا کیا عطا کرے، سکون عطا کرے. اپنے حبیب کے لیے کہے کہ حبیب ہم نے تمہارے دل پہ کیا نازل کیا؟ سکینہ کو نازل کیا. امام حسین اپنی 4 سالہ بچی کے لیے کیا کہیں؟ سکینت و ابی. یہ حسین کے دل کا کیا ہے؟ سکون ہے. اولاد ایسی ماں باپ کے لیے سکون بنے، گھر ایسا سکون بنے، زوجہ سیدہ جیسی باعث سکون بنے. جب یہ ماحول کریٹ ہوتا، اب کہا یہ سب کچھ تجھے کہاں سے ملے گا؟ اگر تو نے 12ویں کو مانا تو خدا تمہاری زندگی میں کیا عطا کرے گا؟ سکون. اب ہم نے دیکھنا ہے، ہماری مجلس کی ابتدا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، ہماری مجالس کی انتہا آخری سلام امام زمانہ کو. تو جب میں مان رہا ہوں وجود مبارک امام زمانہ کو، تو مجھے دیکھنا چاہیے میری زندگی میں سکون بھی ہے کہ نہیں. اگر سکون ہے تو اللہ کا وعدہ سچا، اور اگر امام کو ماننے کے بعد بھی میری زندگی میں بے چینیاں، پریشانیاں، الجھنیں، تو اللہ تو سچا ہے، کہیں نہ کہیں میں غلطی کر رہا ہوں. اے خدا آج ہم مان بھی رہے ہیں پر زندگیوں میں وہ سکون نظر نہیں آ رہا. تو قرآن میں اسی آیت میں اللہ نے آواز دی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شرط لگا دی انہیں، شرطیہ کی، فرمایا ہاں یہ وجود تمہیں باعث خیر و برکت ہے، لیکن شرط یہ ہے جب تک تم مؤمن نہیں بن جاتا. سکون مومن کو ملتا ہے. تو اب مومن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو رٹے والے کلمے نہ پڑھے، جو رٹے والے عقیدے نہ رکھے، جو اپنے دل و دماغ اور دل و جان سے ایک وجود کو ایکسپٹ کرے. اب دلیل دوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. دیکھیے، ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا، ایک ہے اس پر یقین ہونا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں، اللہ کے ذکر سے دل کیا ہوتے ہیں؟ سکون میں آ جاتے ہیں. اب دن رات آپ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھیں، ذرا مجھے بتائیے سکون ملے کہ نہیں؟ کہ مولانا نماز شب پڑھ رہا ہوں سکون نہیں. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا سے بچاتی، میں پڑھ بھی رہا ہوں بچ نہیں رہا. ذکر خدا کر رہا ہوں مطمئن نہیں ہو رہا. نماز شب پڑھ رہا ہوں سکون نہیں ہے. تو یہ پھر کیا باتیں اور فارمولے ہیں جو خدا قرآن میں دے رہا ہے؟ جب تک مکتب اہل بیت کو اس کی اساس سے نہیں سمجھو گے. دیکھو ڈاکٹر اچھا وہ جو پہلے بیماری کو ڈائیگنوز کرے، دوا بعد میں ہے. پہلے تشخیص مرض ہے پھر علاج مرض ہے. وہ ڈاکٹر جو بیماری کو تشخیص ہی نہ کر پائے، ایسے ہی دوائیاں لکھتے دیتا جائے، آپ کھاتے جاؤ گے، فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے، پیناڈول کھا لو، پھر کب ختم ہوا پھر آ جاتا ہے یہ سر کا درد. اب ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کبھی ڈسپرین دیے جا رہا ہے، کبھی پیناڈول دیے جا رہا ہے، تو وہ علاج نہیں ہوگا. اوپر سے مریض کیا ہو جائے گا؟ بگڑتا جائے گا. پہلے تشخیص مرض ہے. اللہ کہتا ہے سکون نتیجہ ہے کس کا؟ ایمان کا. اب ایمان کیا ہے؟ کہ مولانا بچہ نماز کا پابند نہیں. میں نے کہا مسئلہ، اب لاکھ اس کو زبردستی، بیٹی حجاب نہیں کرتی، لاکھ اس پہ زور و جبر کا حجاب کسی دن اتر جاتا ہے. زور و جبر کی سکھائی ہوئی نمازیں ایک دن ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہیں. تبھی مکتب اہل بیت میں جبر نہیں ہے. جب ہم نے امیر المومنین کو جبر سے نہیں مانا، عقل سے مانا.
जबर थोड़ी है कि 4 फौजियों को भेज दें कि फलां से बेअत लेकर आ जाओ, नहीं करोगे तो गला काट लेंगे, नहीं करोगे तो हाथों में रस्सियां बांध देंगे, नहीं करोगे तो दरवाजों को जला देंगे। ये फिक्र अहले बैत नहीं है। फिक्र अहले बैत ये एक्सेप्ट करते हो तो करो। एक्सेप्टेंस किसके साथ होनी चाहिए? अक्ल के साथ होनी चाहिए। तभी कहा कि उसूल दीन में तकलीद हराम है, फुरू में वाजिब है। हमारे यहां उसूल में भी तकलीद है और फुरू में हम आके कहते हैं नहीं तकलीद नहीं करेंगे। हमारा मुआशरा उलट है, सारे उसूल को तकलीदन मानता है और फुरू में जब आता है कहता मैं फला मुज्तहिद की क्यों मानूं, वहां तकलीद नहीं करूंगा। हालांकि उसूल में तकलीद नहीं करनी चाहिए। मौला अली को माना बाप के कहने पे, खुदा को माना बाप के कहने पे, क़यामत को माना माँ बाप के कहने पर, सोसाइटी के कहने पर, मुस्लिम मुआशरे के कहने पर। 5 मिनट इसने रिसर्च नहीं की, क़यामत है तो कैसी है, हिसाब है तो कैसा है, किताब है तो कैसा है, बरज़ख है तो कैसी है, कब्र है तो कैसी है, कुछ नहीं पढ़ा। बस का मर जाएंगे दफना लीजिएगा। हाँ भाई खुदा है तो वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद है, उसकी सिफात की जात कौन सी है, कौन सी सल्बियां हैं, कौन सी सुबूतियां हैं, कौन सी जलालियां हैं, कौन सी रहमानियां हैं, थोड़ा तो पहचानो अपने रब को। कर नहीं बस मौलाना ने रट्टा लगवा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। रट्टे वाले कलमे, रट्टे वाले अकीदे। अब जिसकी नमाज कमजोर है तो यकीन जानिए उसकी तौहीद कमजोर है। जिस बंदे की तौहीद मजबूत हो वो मुसल्ला छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, गफलत अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं इतना दूर हो जाए कि जिक्र खुदा से, क्योंकि तौहीद क्या है, कमजोर है। मासूम फरमाते जिसके गुनाह जिंदगी में ज्यादा हैं यकीन जानो उसका अकीदा माद कमजोर है। कयामत का अकीदा जब कमजोर हो जाता है कि इंसान ये भूल जाता है कोई हिसाब है, कोई किताब है, कमजोर हो जाता है। अब फरमाया उसूल में तकलीद नहीं करनी थी, तहकीक करनी थी, वहां तकलीद फुरू में आ जाता है, मसला आ जाता है। अब छोटी सी मिसाल दूं ताकि आप इस चीज को समझ जाएं। एक है किसी चीज का इल्म होना, आपको इल्म है कि खुदा है, लेकिन आप मंजिल यकीन पर भी हो कि नहीं। ये यकीन है जो सुकून देता है। ईमान मंजिल यकीन का नाम है। जैसे कुरान कहता है कल्ब सलीम, एक ऐसा दिल जो सही और सालिम है। ये सही और सालिम कब बनता है? जब मंजिले यकीन पे आता है। हमें इल्म है कि कयामत है और हमने कयामत देखी तो नहीं, यकीन कैसे आए? हमें इल्म है कोई खुदा है, आज तक कोई बंदा मिला हो जो कहे कि मैं खुदा से मिला हूं या खुदा को सुना है या खुदा को देखा, यकीन कैसे आए? देखो यकीन कब आता है, या आंखों से देख कर आता है या दलील अकली से आता है। जब दलील आपने अल्लाह को देखा भी नहीं और दिमाग में कोई दलील अक्ल भी नहीं है तो अल्लाह के वजूद पर यकीन कैसे होगा? सुनी सुनाई बातें हैं। अमीरुल मोमिनीन इमाम है, इल्म है, लेकिन क्या इमामत अमीरुल मोमिनीन पर यकीन भी है कि नहीं? एक शख्स है, एक शख्सियत नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी दी हुई किताब हमारे पास है। अब सवाल ही है कि उस दी हुई किताब पर यकीन भी है कि नहीं है। जब तक यकीन नहीं होगा, छोटी सी मिसाल दूं क्योंकि वक्त अजान भी है, शायद नूर खानी भी है, मुख्तसर मिसाल दूंगा। देखिए इल्म और यकीन। आपसे एक सवाल है कि जो मोमिन दुनिया से चला जाता है, मर गया, जनाजा सामने पड़ा है, मैं सारे मजमे से पूछूं ये मरा हुआ बंदा जो जमीन पे पड़ा है क्या ये जिंदा लोगों को नुकसान दे सकता है? हाँ, उठ के किसी को मारे, किसी को चपेट मार दे, किसी को कुछ बोल दे, मरा हुआ बंदा जो जमीन पे पड़ा है ये किसी को नुकसान दे सकता है? आप सब बोल रहे हैं नहीं। मतलब आपको इल्म है कि मरा हुआ बंदा नुकसान नहीं देता। लेकिन कराची में शदीद बारिश हो जाए, आज रात मोमिन को दफनाना था और आपको बोला जाए आप घर में अकेले रह रहे हो, जनाजा कहाँ रखें? तो ये आपके कमरे में हम रात रख लेते हैं, सुबह को हम जनाजा ले जाएंगे। कितने मोमिनीन तैयार होंगे किसी मोमिन का जनाजा जिस रूम में आप सोते हैं उसी रूम में पड़ा रहे? मोमिन है भाई, अली वाला है, मजलिसों में आता था, इतनी करबला की ज़ियारतें करके आया है, मोमिन है। हाँ, कफन पहना हुआ है माशाअल्लाह, जोशन कबीर लिखी हुई है। हाँ, सुकून से बेचारा लेटा हुआ है, सोया हुआ है, किसी को तंग नहीं करेगा। तैयार कितने होंगे? कहेंगे भाई जनाजा और घर में, जनाजा और कमरे में। हमने कहा अभी तो आपने कहा नुकसान नहीं देता, तो आपको इल्म था नुकसान नहीं देता, यकीन नहीं था, दिल में कहीं ना कहीं शक है कि रात को उठ के खड़ा ना हो जाए।
ہاں کتنے مومنین ہیں جو رات کو قبرستان میں جانے پہ تیار ہوتے ہیں؟ بھئی کس چیز کا خوف ہے؟ جبکہ دفنا کے مردے کو کر دیا، ہڈیاں گوشت ووشت سڑ گیا، جل گیا، ختم. آج تک کسی نے دیکھا کوئی مردہ قبر سے نکلا ہو، لیکن ہم پھر بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم منزل یقین پر نہیں ہیں. ہمیں خوف ہوتا ہے کہیں کوئی قبر سے نکل کے نہ آ جائے. لیکن آغائے حسن علی نخدکی اندھیری راتوں میں اپنی قبر بنا کے قبر میں بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے، نماز شب پڑھا کرتے تھے. کس عمر میں؟ کہتے جب میری عمر 9 سال تھی، 9 برس کا تھا، تب سے یہ کرتا تھا. اور یہ مقام خدا نے دیا کہ مومن حرم امام رضا میں جاتا ہے، مولا خواب میں آتے فرماتا اگر حاجت چاہیے حسن علی نخدکی کی قبر پہ جاؤ، وہ سفارش کرے گا تو میں رضا تمہاری حاجت کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. یہ منزل یقین ہے. اب فارمولا یقین پر ہم پہنچیں کیسے؟ یہ تو ایشوز ہیں، سولوشن کیا ہے؟ اسی گلستان سوسائٹی میں یقیناً مومنین انتقال کرتے ہوں گے، کوئی غسال خانہ ہوگا، کوئی غسل کرنے والا ہوگا. غسال جو ہے نا، جو غسل دیتا ہے، وہ منزل یقین پر ہے، جس کا کام ہی مردوں کو دھونا ہے. ہاں؟ وہ یقین پر ہے. وہ دوپہر کو مردہ دھوئے گا، 1 گھنٹے کے بعد اپنا کھانا بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائے گا، بڑے سکون سے چائے کی سسکیاں بھی لے گا. دوسرا جس کا کام قبر کو کھودنا ہے، وہ بھی منزل یقین پر ہے. اسے بولو گے رات کے 2 بجے قبر کی کھدائی کرنی، کوئی بات نہیں، اٹھے گا، گھر سے جائے گا، قبر خدا ودا صاف ستھری کر کے کہ قبر تیار ہے. یہ کیوں نہیں ڈرتا؟ غسل دینے والا کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ یہ دونوں مقام یقین پر ہیں. مقام یقین پر کیسے پہنچے؟ کیونکہ اگر اس نے زندگی میں ایک کو غسل دیا ہوتا تو یقین پہ نہ ہوتا. اس نے اتنے مردے بار 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 دھوئے کہ اسے یقین ہو گیا یہ اٹھنے والا ہے ہی نہیں. اتنی قبریں کھودنے کے بعد وہ مقام یقین پہ پہنچا کہ قبر سے کوئی مردہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے. اب اللہ کی آواز آئی وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ خدا تجھے یقین عطا کرے. ہاں تو یقین ملتا ہے تکرار عمل سے. جتنا ریپیٹ کرتے ہو اتنا مقام یقین. ریپیٹ کرو اللہ بڑا ہے تاکہ تجھے اس کے بڑے ہونے پر کیا آئے؟ یقین ہو جائے. ہاں کہا 100 مرتبہ میرے جد حسین کو سلام کرو تاکہ تجھے اس کی مظلومیت کا احساس ہو جائے. پوچھا مولا بار بار کیوں بولا جاتا ہے سلام کریں؟ بڑی غربت کا جملہ فرمایا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. کہ صبح عاشور جب خیمے سے نکلتے تھے نا، کبھی بیٹا کہتا تھا بابا سلام، کبھی عباس کہتے تھے آقا سلام، کبھی حبیب کہتے تھے مولا سلام، کبھی اونا محمد مامو سلام، کبھی قاسم چچا سلام. کہ جب ظہر عاشور کے بعد سارے شہید ہو گئے نا، کہا کہ بابا انتظار میں تھا کوئی تو آئے جو حسین کو کہے مولا سلام. فرمایا کوئی نہیں تھا. کہ میرا بابا ترس گیا تھا. اب تم میں سے جب کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. کسی کے خواب میں آ کر کہ اگر خلوص سے سلام کرو خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. آئیے 2-3 جملے مصائب کے تاکہ پروردگار عالم ہم سب کو ثواب زیارت حسین عطا کرے. اور جو متمنی ہیں قبر ابا عبداللہ کی زیارت کے، خدا ان کو زیارت قبر امام حسین بھی نصیب کرے. کل کے شہداء کو بھی یاد کریں، شہید حسینی کے برسی کے دن ہیں، ان کو بھی یاد کریں. اپنی قوم و ملت کے شہداء جن کے خون کے نتیجے میں آج مکتب زندہ ہے، آج مذہب زندہ ہے، وہ قومیں ہمیشہ پروقار رہتی ہیں جو اپنے شہیدوں کو یاد کرتی ہیں. کربلا کیا درس دیتا؟ ہم ہر مجلس کے بعد مصائب پڑھ کے کس کو یاد کرتے ہیں؟ شہداء کربلا کو نا. ان شہداء کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں سکون بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں. ہمارے استاد کہتے تھے جب بھی کہتے میں کربلا جاتا تھا تو کہہ رہے امام حسین کی زری پہ رش بہت ہوتا تھا، پہنچنا مشکل تھا، دور دور سے زائر. تو کہتا ہے میں اصحاب امام حسین کی طرف جاتا تھا، گنج شہداء ہے نا اس طرف کھڑا ہو جاتا تھا. تو مولا کے ایک صحابی جناب یزید ابن سبیت، جس کو امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا، السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ولد عبداللہ و عبید اللہ. کہتا میں اس کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا آپ امام حسین کے صحابی ہو، قبر مولا پہ رش بہت ہے. کہتا میں ان کو
اپنی طرف سے امام حسین کو سلام دیتا تھا، ثواب اس شہید کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا آپ امام حسین سے میری سفارش کریں. اصحاب حسین باب الحسین ہے، حسین کا دروازہ ہے. اگر آپ کسی شہید کی قبر پہ اسی پاکستان میں جاتے ہو، کہتے امام حسین سے جا کے ہماری سفارش کرو، ہم دور ہیں مولا سے، آپ قریب ہو امام حسین سے کیونکہ شہید ہو، مقام شہادت پر ہو. کہتے جب میں نے یہ کیا، صحابی امام حسین کے پاس گیا، اپنی حاجت رکھی، امام حسین کو سفارش کرنا، 4-5 سلام دے کے ان کو ثواب دیا. کہتے ہفتہ نہیں گزرتا تھا اللہ میری حاجت کو کیا کرتا تھا، پورا کر دیتا تھا. یہ شہداء باب اللہ ہیں، اللہ کا دروازہ ہیں، کربلا کا دروازہ ہیں. ان شہداء کو بھی یاد کریں، دلوں کو زبانوں کو معطر کریں. سلام بر امام حسین سے، جیسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جیسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے. 3 سلام پڑھیں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے